السلام علیکم ایوریون، دس از ثنا خان، COO ایٹ ہاسپٹال پوڈکاسٹ کی ایک برانڈ نیو ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج میرے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہے، اور اسپیشل اس لیے بیکاز ہی از ون آف دا ویری فیو پیپل جو کہ اتنے تھاٹفل ہوتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ پہ آتے ہوئے اپنے کویشچنس خود سوچ کے آتے ہیں اور اپنی ٹاک کو خود اسٹرکچر کر کے آتے ہیں کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے. جنرلی پیپل ڈونٹ ڈو دیٹ، سو اس لیے میں نے کہا کہ اسپیشل گیسٹ ساجد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ کون ہے، کیا کرتے ہیں، ان کا جرنی کیسا رہا اب تک، پروفیشنل اور پرسنل لائف کو کیسے مینیج کرتے ہیں، اور آگے کی ایسپریشنس کیا ہیں، ان سب کے بارے میں ہم ساجد صاحب سے خود پوچھیں گے. ساجد صاحب خود بتائیں گے، واک تھرو کریں گے ہمیں کہ انہوں نے اب تک کیا کیا ہے اور اب تک جس کام کو کرتے رہے ہیں اس کے لیے انٹرنسکلی موٹیویٹڈ کیسے رہے ہیں. لیکن سب سے پہلا سوال جو ہم ہر گیسٹ سے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو 2 کی ورڈز میں ڈیفائن کریں. بہت شکریہ ثنا آپ کا. تھینک یو سر فار کمنگ. 2 ورڈز میں تو ڈیفائن نہیں ہو سکتا کیونکہ پوری زندگی گزری ہے، پر بہرحال یعنی اگر آپ 2 لفظوں میں پوچھیں گے تو آپ ڈیڈیکیٹڈ رہیں اور آپ کے پاس انٹیگریٹی ہو تو آپ کے لیے پھر سب کچھ ہو جاتا ہے. اس کے اندر انٹیگریٹی اور ڈیڈیکیشن میں پھر بہت کچھ ہے جو ہم آگے جا کے ڈسکس کر رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. انٹیگریٹی بہت ہی امپورٹنٹ کی ورڈ ہے، یہ آپ اپنے پاس بھی لکھ لیں تاکہ بعد میں جب سر اس کو الیبوریٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے انٹیگریٹی کیوں کہا. اچھا، میں نے یہ شروع میں ہی بتا دیا کہ پروفیشنلی آپ نے اب تک جتنا کچھ اچیو کیا اور لاجسٹکس میں آپ انڈسٹری کے گرو مانے جاتے ہیں، تو یہ سفر شروع کہاں سے ہوا؟ کیا شروع سے ہی پتہ تھا کہ میں نے اسی انڈسٹری میں آنا ہے، یا کہ پاکستان کے موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس کی طرح بائی چانس یہاں آ گئے اور پھر محنت کر کے نام بنایا؟ اچھا دیکھیں، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی آپ جب میٹرک کرتے ہیں یا او لیولس کرتے ہیں یا آپ اے لیولس کرتے ہیں یا یونیورسٹی چنتے ہیں تو اس وقت آپ ٹین ایجر ہوتے ہیں. تو آپ بالکل پریشان نہ ہوا کریں، آپ ہمیشہ 100% غلط ہی چنیں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. کیونکہ اس وقت آپ انسپائرڈ ہوتے ہیں اس وقت کی کلچر سے یا اپنی فیملی ممبر سے. آپ کو اپنا پوٹینشیل پتہ نہیں ہوتا. والدین آپ سے کوئی 30-40 سال بڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ انسپریشن، وہ آپ کو صرف سیف راستہ دکھاتے ہیں. تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں نے بچپن سے ہی وکیل بننا چاہا تھا، لائر، اور میں نے اس کے لیے بہت قربانیاں دیں اور آخرکار میں ایک وکیل بن گیا تھا. میں نے 3-4 سال پریکٹس بھی کی، پھر مجھے معلوم ہوا کہ ہمیں تھوڑا سا راستہ چینج کرنا پڑے گا، شاید میں وہاں کے لیے نہیں بنا ہوا. تو یہ بھی آپ یعنی دماغ میں رکھیے گا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں MBBS تھا تو میں نے فیلڈ چینج کی، میں نے انجینئرنگ کی، مجھے افسوس ہوا، مجھے ریگریٹ ہے. مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. دیکھیں، میں وکیل تھا اور میں نے پریکٹس کی ہائی کورٹ کی. مجھے ریگریٹ اس لیے نہیں ہے کہ وہ میرے کام ابھی بھی آ رہا ہے. میں آج بھی اپنے سٹینس کو ایڈوکیٹ کر سکتا ہوں. جو انجینئرز ہیں، ہمارے پاس بہت انجینئرز ہیں ہماری کمپنی میں جو کہ سیلز میں ہیں یا مارکیٹنگ میں ہیں، وہ بہت اچھی اسٹرکچرڈ وے میں انجینئر طریقے سے اپنی مارکیٹنگ کو کرتے ہیں. جو میڈیکلی جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے میڈیکل کی فیلڈ، وہ فارمیسیز میں اور میڈیکل کی سیلنگ میں بہت ایڈوانس ہوتے ہیں. بلکہ اب تو سیلنگ کے لیے بھی MBBS ریکوائرڈ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہی مسٹ بی MBBS یا کچھ، تو اس لیے کوئی چیز ضائع نہیں تھی. میں نے ایز اے وکیل پریکٹس کی اور جاب شروع کی، یعنی اپنا کیریئر کا آغاز ایز اے لائر کیا. اس کے بعد کچھ عرصے بعد جب میں نے محسوس کیا کہ میری جگہ وہ نہیں ہے تو میں نے اس وقت کی ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی جو آج کل زون کے نام سے ہے، اس وقت اس کا نام تھا انسٹافون. تو میں نے انسٹافون میں ایز اے کسٹمر سروسز میں جوائن کیا اور میں نے وہاں 8 سال گزارے. میں اسلام آباد تک گیا، میں نے KPK کے تمام شہر دیکھے اور میں نے اس میں بہت سارا کام کیا. اور وہ کمپنی پھر پاکٹیل میں کنورٹ ہوئی، پھر پاکٹیل میں بھی تھوڑا کام کیا، اور اس کے بعد وہ زون میں جب کنورٹ ہو رہی تھی تب میں نے اس کو چھوڑ کے میں نے پھر پشاور میں ذاتی مجبوری کی وجہ سے پشاور جانا پڑا. تو TCS میں ایز اے ایریا مینیجر 2002 میں جوائن کیا اور وہاں میں نے تقریباً 12 سال گزارے. اس 12 سال کے سفر میں 3 سال بعد لاہور کا ایز اے ریجنل مینیجر اور پھر کراچی میں ایز اے ہیڈ آف ریکوری، ہیڈ آف سیل سپورٹ، ڈائریکٹر سیلز یہاں کام کیا. پھر میں ایز اے چیف آپریٹنگ آفیسر 2014 میں کراچی گیا OCS پاکستان میں، اور میں نے اس کو ہیڈ کیا 1 سال تک اور اس کو ٹرانسفارم کیا MNP میں. MNP ایک کمپنی تھی جس نے ہمیں ایکوائر کیا، ہم نے ڈیل کی، اور پھر میں MNP کا ڈائریکٹر سیلز رہا. پھر کچھ سال 1 سال بعد تقریباً میں لیپرڈز میں گیا جو ملک کی دوسری بڑی کوریئر کمپنی ہے، اور اس میں نے ایز اے جنرل مینیجر اسٹریٹجی اینڈ امپلیمنٹیشن کام کیا. اس کے ساتھ مجھے آفر آئی ڈیو پاکستان سے 2017 میں، تقریباً 6 سال پہلے، کہ میں اس کو جوائن کروں اور کارگو کو کنورٹ کروں، ٹرانسفارم کروں ہوم ڈیلیوری میں. تو میں پھر کراچی سے لاہور آیا اور میں نے اس کو جوائن کیا ایز اے جنرل مینیجر. میں بزنس ہیڈ بنا، پھر میں چیف آپریٹنگ آفیسر بنا، اور آج کل میں وائس پریزیڈنٹ ڈیو پاکستان کام کر رہا ہوں. یہ میرا ٹوٹل کوئی 30 ایئرس کا جرنی ہے، جس میں وکالت بھی ہے، جس میں سیلز بھی ہے، جس میں ٹیلی کام بھی ہے،
یہ سب بلینڈ بن کے آپ کا کیریئر بناتی ہیں. کوئی ایک آدمی ایک فیلڈ میں جا کے پھر ٹاپ تک نہیں پہنچ پاتا جب تک اس کے پاس ڈائیورس ایکسپوجرز نہ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. آج کل بہت اسٹوڈنٹس اور ایسپرنٹس اسی سوال کے ساتھ آتے ہیں کہ ویو جسٹ گاٹن آؤٹ آف یونیورسٹی, ویو جسٹ گریجویٹڈ اور ہمارے پاس کوئی پرائر ایکسپیرینس نہیں ہے اور ہم جس ڈگری میں پڑھتے رہے ہیں, جو میجرس تھا ہمارا, ہم اسی فیلڈ میں ہی جانا چاہتے ہیں. دے آر ناٹ ایون اوپن ٹو ادر آپشنس. تو جب تک یہ ڈائیورسفیکیشن اور ایکسپوجر نہیں آئے گا آپ کو, تب تک آبویسلی آپ کو صحیح پتہ نہیں چلے گا کہ پرٹیننٹ آپ کا پوزیشننگ ہے کیا مارکیٹ میں. جیسے ہم اکثر سنتے ہیں اور میں بہت پوڈ کاسٹ میں یہ بات کرتی رہتی ہوں کہ اسٹیو جابس والی بات ہے کہ یو کین اونلی کنیکٹ دا ڈاٹس لکنگ بیکورڈس. آپ آگے جاتے جاتے ہیں, بڑھتے جاتے ہیں زندگی میں, پرسنل اور پروفیشنل جرنی میں, اور آپ اپنے سفر کو جب when you look back at it, only then you're able to connect the dots and make something great out of it. اچھا سر, آپ نے لاء کا ذکر کیا. لاء میں تو ہم دیکھتے ہیں خواتین کا مہینہ چل رہا ہے مارچ, تو خواتین لاء میں تو بہت ہیں, لیکن لاجسٹکس میں ہمیں خواتین بالکل نظر نہیں آتی. تو کیا یہ کس قسم کا کیریئر ہے کہ وہاں پہ خواتین کی کوئی جگہ نہیں ہے, یا وہاں آنے کے لیے ان کے پاس مواقع نہیں ہیں, وہ پڑھائی اس طرح کی نہیں کر پاتی, کیا ریزن ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سوشل زیادہ مسئلہ ہے. آج سے 2-4 سال پہلے اس ملک میں کسی لڑکی کو موٹر سائیکل چلانے کے لیے یعنی الاؤڈ نہیں تھی. مگر اب لاہور میں آپ دیکھتی ہیں کہ میں بہت خوش ہوتا ہوں جب بچیوں کو دیکھتا ہوں اسکوٹی پہ, یا لڑکیوں کو دیکھتا ہوں ہاکی پکڑ کے موٹر سائیکل پہ جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک سوشل وہ ہے. میرا خیال یہ کہ لڑکیوں نے خود اس سے کنارہ کشی کی ہوئی ہے, اور وہ خود ہی یعنی ایکسکیوز دیتی ہیں. بہت گنجائش ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوریئر رائڈرز لڑکیاں آئیں, ڈرائیورز آئیں, بسیں چلائیں, ہماری گاڑیاں چلائیں, مگر سم ہاؤ ان کو خود اس میں پڑھنے سے شاید سو شائع ہیں, شاید ان کو اس سوسائٹی نے تھوڑا سا انکریج کرنا ہے. بڑی گنجائش ہے کاؤنٹرز پہ, ٹکٹنگ پہ. بلکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ڈیو پاکستان لڑکیوں کو پہلی بار ایز اے بس ہوسٹس متعارف کروایا, اور کوئی 25 سال سے سکسیزفل ان کو ایک گریسفل اور شاندار کیریئر دیا ہوا ہے. تو لاجسٹک میں تو بڑی گنجائش ہے. رائڈر بن سکتی ہیں, ڈرائیور بن سکتی ہیں, آپریشن میں جا سکتی ہیں, اوپر آ سکتی ہیں. مگر کوئی سوچے کہ میں وائس پریزیڈنٹ لاجسٹک بنوں, نیچے کام نہیں کروں گی, پھر یہ اس کا پروسیس سے آپ کو گزرنا ہے. اف یو وانٹ ٹو بی آن دا ٹاپ آف ایوری تھنگ, پھر آپ کو ایک پروسیس سے گزرنا ہے. لڑکیاں میرا خیال یہ ہے کہ لاجسٹک میں کوریئر رائڈر ڈرائیور آپریشن اسسٹنٹ مینیجر سے گزرنا نہیں چاہتی, اور اس کو لیڈ کرنا چاہتی ہیں. دوسری مجبوری آتی ہے ان کی اپنی کہ جی مجھے سنڈے کی ڈیوٹی نہیں کرنی, رات کی ڈیوٹی نہیں کرنی. دیکھیں میری بیٹی ڈاکٹر ہے اور اس کی رات کی شفٹ لگتی ہے, اور رات کو وہ 2 بجے 1 بجے گھر سے جاتی بھی ہے آتی بھی ہے. ایسے بہت سے ہماری فیملی میں فیمیلز ہیں جن کو ملک سے باہر جانا پڑتا ہے. تو اگر وہ ایکسکیوز کر لیں گے تو وہ بھی اس کیریئر میں نہیں ہوں گی. تو میں بچیوں سے بھی اور لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ آئیں, ہماری کمپنیاں یا پاکستان کا ایک کلچر ہے جس شہروں میں سیف ہے آپ کے لیے. رات ہو دن ہو, ہوسٹس جو ہے ساری رات ٹریول کرتی ہیں کراچی, انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا, انہوں نے کچھ بھی ایشو نہیں کیا. چھوٹے موٹے ایشوز جو بیہیویئر لوگوں کے آتے ہیں وہ تو آپ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں. ہماری لڑکیاں تو ماشاءاللہ بہت بولڈ ہیں کہ وہ سمجھ سکتی ہیں. گنجائش بہت ہے. میرا ایک بہت بڑا ارمان ہے کہ لڑکیاں آئیں اور ہمارے ساتھ ہر فیلڈ میں اگر 50% نہیں تو 20% ضرور ان کی نمائندگی ہو. ہم تو اوپن ہیں, ہم تو یعنی ایکول اپرچونٹی پرووائڈر ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ساجد صاحب, اس میں ایک سوال میں یہ بھی کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ نے بتایا ڈیوو واز دا فرسٹ کمپنی جس نے پاکستان میں بس ہوسٹسز یا روڈ ہوسٹسز کا کانسیپٹ دیا, وچ از ویری نیو, لیکن اٹ ہیز بین گوئنگ آن فار سو مینی ایئرز ناؤ, اینڈ I don't think that I've ever heard from anyone having a bad experience at Daewoo. Daewoo میں اور باقی کمپیٹیٹرز میں ایسی کیا پالیسی میں ڈفرینس ہے کہ باقی جتنے بھی سروسز ہیں پاکستان میں, ہم آف اینڈ آن کسی نہ کسی کا کوئی انیڈورٹنٹ سیناریو, کوئی ایسی پریڈکمنٹ ہم سنتے رہتے ہیں بس ہوسٹسز کے حوالے سے. ایٹیٹیوڈ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن کمپنی کا اپنے فیمیل امپلائیز کو اون کرنا جو ہے وہ ایکچولی ان کو امپاور کرتا ہے. تو ڈیوو کس طرح رول پلے کر رہا ہے اس میں؟ دیکھیں, آپ بسیں ڈال سکتے ہیں, آپ ٹرمینل بنا سکتے ہیں, مگر آپ کلچر انکلکیٹ نہیں کر سکتے. ڈیو پاکستان ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی کمپنی ہے, باہر سے آئی ہوئی کمپنی تھی, اور اس کا اپنا ایک ساتھ ایک کلچر بھی تھا. تو اگر آپ کلچر ورکنگ کلچر جو ہے اگر آپ اس کو یعنی ٹاپ آف ایوری تھنگ رکھتے ہیں, وہ لوگ کلچر پروڈیوس نہیں کر پاتے. ہمارا ایک کلچر ہے, ہمیں معلوم ہے یہ بچیاں یہاں کام کرتی ہیں, یہ بچے یہاں کام کر رہے ہیں, اسپیشل بچے بھی ہیں, اور بہت سے کچھ ہوتا ہے. تو ایکچوئل جو فرق ہے نا وہ کمپنیوں کا نہیں ہے, وہ ورکنگ کلچر کا ہے. ہمارا کلچر یہ ایسا ہے کہ میں یعنی 100 کمپنیاں چھوڑ کے ڈیو میں کام کر رہا ہوں,
اور 6 سال سے کام کر رہا ہوں. ہمارے پاس ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو 25 سال سے کام کر رہے ہیں. تو کلچر کا میرا خیال ہے کہ جو ہماری مینجمنٹ ہے, جو ہمارے چیئرمین ہیں, CEO ہیں, وہ جو جس چیز پہ فوکسڈ ہے وہ ہے کلچر, اور وہ ہے ایکول اپرچونٹی سب کے لیے. تو وہ صرف کلچر سے آ رہا ہے, کسی ہماری کوئی اسپیشل پالیسی نہیں ہے, ہم نے کوئی ایسی کوئی سزائیں نہیں رکھی ہوئی. کلچر ایسا ہے, آپ اس میں غلط کام سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل. اچھا سر, ورک کلچر کی جب ہم ورک ایکو سسٹم کی بات کر رہے ہیں اور ایسی اسکلز فاسٹر کرنے کی بات کر رہے ہیں اپنی کمپنی میں جہاں پہ لوگ خاص طور پہ فیمیلز امپاور فیل کر سکیں, کیونکہ ہم فیمیل پہ اس لیے فوکس کریں بیکاز اوبیسلی وہ ان کا ڈپارٹمنٹ سمجھا نہیں جاتا. پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, جیسے کریم نے فیمیل کیپٹنس کو انٹروڈیوس کرایا, لیکن ایک کے بعد ایک واقعات کی وجہ سے وہ ریشو پھر اگین بہت زیادہ کم ہو گئی. اسی طرح اگر فیمیل رائڈرز ہیں جو چھوٹی کسی اسمال اسکیل پرائیویٹ کمپنی میں کوریئر کے لیے یا ڈلیوری کے لیے کام کر رہی ہیں, دیر از اے لاٹ آف سوسائٹل پریشر اینڈ ٹیبو اٹیچ ود دیٹ. آپ کے خیال میں جنرلی ناٹ جسٹ فار لاجسٹکس بٹ فار ایوری انڈسٹری یا آرگنائزیشن, واٹ از دی primary key factor to foster a good healthy working culture? دیکھیں, کلچر تو ایک کنسسٹنٹ ایکٹیویٹیز کا نام ہے. کلچر تو یعنی کوئی یہ نہیں کہ میں لکھ دوں گا اور کل سے کلچر شروع ہو جائے گا نا. کلچر تو فرام ٹاپ ٹو باٹم جاتا ہے. لڑکیوں کے ساتھ واقعات تو ہوتے ہیں, وہ تو یعنی ایڈوانسڈ اور بہت ترقی یافتہ قوموں میں بھی ایسے ہو جاتا ہے, مگر مجھے نہیں لگتا کہ ان چھوٹے چھوٹے واقعات سے ساری لڑکیاں پریشان ہو جائیں. بہت سی لڑکیاں بہادر ہیں, بہت سی چیزوں کو فیس کر سکتی ہیں. نارملی وہ ٹرین نہیں ہوتی, یا گھر سے یا شاید فیملی سے یا انسٹیٹیوٹ سے ٹرین نہیں ہوتی, یعنی وہ خود اپنے آپ کو کسی ایسی سچویشن میں لے جاتی ہیں یا کیئرفل نہیں رہتی جہاں سے ان کو, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لڑکی بہت ویجیلنٹ ہو یا ٹرینڈ ہو تو اس کے ساتھ کوئی واقعہ مشکلات آ سکتی ہیں. اس قسم کی مشکلات نہیں کہ وہ کیریئر لوگوں کے لیے ختم ہو جائے. میں تو یعنی بہت محسوس کر رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ لڑکیاں موجود ہیں. اب ڈاکٹرز کو دیکھ لیں, وہ تو دن رات کام کرتی ہیں, شفٹس میں کام کرتی ہیں, اور مرد پیشنٹس کے ساتھ کام کرتی ہیں. آپ ٹیچرز دیکھ لیں, وہ کوئی ایجوکیشن ہے آج کل, ہر کالج ہر یونیورسٹی میں وہ پڑھاتی ہیں. آپ جوڈیشری دیکھ لیں, وہاں پہ کتنے یعنی لڑکیاں ججز بھی ہیں, اور تقریباً ایک اچھی اکثریت لائرس کی. آپ آرمی میں دیکھ لیں, جنرل تک عورتیں جا چکی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ٹیبو ہے, اس کو ہمیں اس کو فائٹ کرنا ہے. یہ ایک لڑکی کے واقعے سے لوگ ڈیفائن بھی نہیں ہو رہا. پلس سوشل میڈیا میں اس طرح سے بار بار پیش کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ سکسیس سٹوری شیئر کرنی چاہیے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو لڑکیاں سکسیزفل ہیں, جو ہزاروں میں ہیں, ان کو بھی ذرا پوڈ کاسٹ کا حصہ بنائیں تاکہ وہ اپنی سٹوری سنائیں, کہ وہ پروسیس سے تو میل بھی گزرتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ان کی ہیرسمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہماری ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہر ایک کے ساتھ کوئی مشکل ہوتی ہے. کسی پہ کام کا پریشر ہوتا ہے, کسی پہ کسی چیز کا پریشر ہوتا ہے. پریشر تو رہے گا, یہی تو پروفیشنلزم ہے کہ آپ اس کو یعنی کیٹر کیسے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں اگلے سوال میں ذرا کچھ تھوڑا سا کمپیٹیٹر انالیسس کرنا چاہ رہی تھی, لیکن میں ایک سوال پہلے اور کروں گی, کیونکہ ویمن امپاورمنٹ پہ 3 سوال آلریڈی ہو چکے ہیں, لیکن موضوع جو ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ میں تھوڑا سا اس کے اوپر آپ سے اور آپ کا انسائٹ چاہتی ہوں. آپ نے جیسے ابھی مینشن کیا کہ آپ کی اپنی بیٹی ڈاکٹر ہیں, اور ہر پروفیشن کے ساتھ کوئی ایسی چیزیں ریکوائرمنٹس کچھ اٹیچ ہوتا ہے جس کو آپ کو فالو کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کامیاب خاتون کے پیچھے اس کو امپاور کرنے والا مرد ضرور ہوتا ہے, وہ چاہے کسی بھی کیپیسٹی میں, باپ ہے, بھائی ہے, شوہر ہے, کوئی مینٹور ہے, کولیگ ہے, کوئی کسی بھی رشتے سے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کلچر آنے میں ابھی کتنا ٹائم لگے گا, اور کسی بھی گھر کے کسی بھی مرد کو, چاہے کسی بھی لیڈنگ رول میں, اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے خواتین کو سپورٹ کرنا, اپلفٹ کرنا اور امپاور کرنا کتنا ضروری ہے کہ وہ ورک فورس کا حصہ بنے؟ کیونکہ پاکستان میں جیسے ہم ابھی کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں بنگلہ دیش سے, کہ بنگلہ دیش میں 52% خواتین جو ہیں وہ ورک فورس کا حصہ ہے, پاکستان میں 18% بھی نہیں ہے. دیکھیں, یہ بھی ایک مشکل سوال ہے نا. یہ اس میں میرا اپنا خیال یہ کہ میلز کا قصور نہیں ہے, یہ لڑکیوں کا اپنا قصور ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں نا. آپ بیٹی کو پڑھاتے ہیں مڈل تک, اور اگر آپ دیکھتے ہیں اس کا بیہیویئر, اس کے جو ہیبٹس ہیں, آپ انکریج ہوتے ہیں. پھر آپ اس کو او لیولس کراتے ہیں, آپ اور انکریج ہوتے ہیں. پھر آپ اس کو اے لیولس کراتے ہیں, آپ اس کو. مگر جب لڑکیاں آپ کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں اور وہ کسی ایسی چیزوں میں انڈلج نہیں ہوتی, تو پھر فیملی کی میری بیٹی کے بعد کئی ڈاکٹر میری فیملی میں پیدا ہوئے ہیں. کئی لڑکیاں نے اپنے یعنی او لیولس کے بعد پڑھا, آگے گئیں, یونیورسٹی میں گئیں, اور انہوں نے ابھی ایڈوانس لیول پہ وہ کیونکہ ایک لڑکی نے تو ذمہ داری تو مردوں کی ہے. میں ایز اے فادر میں نہیں سمجھتا کوئی باپ یہ چاہے گا کہ اس کی بیٹی نہ پڑھے. میں ایز اے بردر بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں چاہوں گا کہ میری بہن نہ پڑھے. ہم جس چیز سے ڈرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب لڑکیاں ڈریگ ہوتی ہیں یا
وہ کسی کمپلیکس کا شکار ہوتی ہیں یا سوسائٹی میں اپنے آپ کو ہینڈل نہیں کر پاتی یا ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر پیرنٹس کو یہ تو ایک سائڈ, یعنی یہ سائڈ بھی آپ ضرور ڈسکس کریں کہ آپ پہ کیا ذمہ داری ہے. آپ بھی یقیناً کسی کی بیٹی ہوں گی, کسی کی وائف ہوں گی, تو آپ پہ ذمہ داری کتنی ہے. اگر آپ کی کوئی ایسی ایکشن سے گھر کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر فیصلے ریورٹ ہو جاتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یعنی میرا کوئی رول تھا. اصل چیز تو یہ تھی کہ رول تھا ہی میری بیٹی کا, پلس جو والدہ ہوتی ہے نا وہ آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے. یہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, باپ پہ مت جائیں, ماں کیسی ہے. اگر ماں پڑھی لکھی ہے اور وہ بہت ہی ڈائنامک ہے, اس کا ایکسپوجر ہے دنیا کو ہینڈل کرنے کا. میں نے اپنے بچوں کو ہینڈل نہیں کیا, میری وائف نے ہینڈل کیا. لیکن آپ نے ان کو امپاور تو کیا نا. وہ آپ امپاور نہیں کرتے, امپاور آپ اس کو کرتے ہیں جس میں کوئی تھوڑی سی, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جانے کی وہ ہے, تھوڑی جان ہے اس میں. آپ کس کو امپاور کریں گے جس میں جان ہی نہ ہو؟ آپ امپاور ہے کہ کیا کریں گے؟ obviously definitely اگر آپ کو لگتا ہے کہ پوٹینشیل ہے, ایجوکیٹڈ, اگر وہ پک اینڈ ڈراپ دے سکتی ہیں, اگر وہ رات کو چیک کر سکتی ہیں, اگر وہ موبائل چیک کر سکتی ہیں, اف شی از انٹرسٹڈ کہ پین لے. فادر تو نہیں ہوتے گھر پہ, تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ کہ فیملی کا رول ہے. میل کا زیادہ نہیں ہے, زیادہ جو ڈرتی ہیں وہ دادی بہت ڈرتی ہے, نانیاں بہت ڈرتی ہیں, بہنیں بہت ڈرتی ہیں. ہاں, تو یہ نا یہ سب ذرا سمجھنے والا کام ہے. اس میں میل کو جو خوف آتا ہے وہ کسی عورت سے ہی آتا ہے. آپ کی وائف ہی کہے گی کہ آپ پلیز نہ پڑھائیں اس کو, بہت ٹینشن ہے, بہت ٹینشن ہے. تو وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رول ہمارا ہے, بالکل ٹھیک ہے, 50-50 ہے. والدہ کیا بول رہی ہیں اور جو آپ کو جس کو آپ تانے دیتے ہیں, کچھ سمجھتے ہیں, وہ عورتیں ہی کرتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کو دیکھیں نا وہ رات کو جا رہی ہے. اس نے مجھے کسی میل نے نہیں کہا کہ آپ کی بیٹی نے کیا ڈریس پہنا ہے یا کہاں جا رہی ہے. ہمیشہ فیمیل نے آبجیکشن کیا. میرے خیال میں یہ پیراڈائم شفٹ ہونا چاہیے کہ ذمہ داریاں عورتوں کی ہیں. جو پڑھ رہا ہے, جس کو امپاورمنٹ ملی ہوئی ہے, اس کا مس یوز نہ کرے. جو گھر میں خواتین ہیں وہ اپنی میلز کو اور شوہروں کو, مردوں کو یہ ہمت دیں کہ وہ جب فیصلے کرتی ہیں تو ان کے شانہ بہ شانہ کھڑی ہوں اور ان بچیوں کو پڑھانے میں, ان کے پیچھے جانے میں, اسکول جانے میں تھوڑا ہیلپ کریں ہماری. میں نہیں سمجھتا کوئی باپ کسی ناخواندہ بچی کو پسند کرتا ہے, یا کوئی بھائی کسی نہ پڑھی لکھی یعنی پڑھی لکھی نہ ہو اور بہن کو, یا کوئی شوہر یہ چاہتا ہو کہ کسی ایسے سے شادی کرے کہ تعلیم ہی نہ ہو. یہ کوئی نہیں چاہتا ہوگا, میرا نہیں خیال. یہ ٹیبو کو دور کرنا ہے. اس میں ایک رولز ہیں میل پیرنٹس دونوں کے, اور پھر اس کے جس کو یہ اختیار دیا گیا ہے وہ مینیپولیٹ کیسے کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میرے ویو پوائنٹ اور میرے ٹیک کے ساتھ نا بہت ساری انڈورسمنٹس عاجز بھائی آتی جا رہی ہیں, کیونکہ میں نے یہ واقعہ سنا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے آئی واز انوائٹیڈ ٹو اے ویمن امپاورمنٹ سیمینار, تو وہاں پہ میں نے یہ واقعہ سنا ہے کہ آئی واز انوائٹیڈ ٹو اسپیک آن دا سیم ٹاپک آف ویمن ایمانسپیشن ایٹ نیشنل یوتھ اسمبلی. وہاں پہ جب میں نے یہ کہا نا کہ خواتین کے لیے ہم جب یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ پیٹریارکی, مسوجنی, فیمنزم, یہ وہ, رول وہاں پہ یا قصور وہاں پہ مردوں کا نہیں ہے, وہاں عورتوں کا قصور ہے. کیونکہ مرد کبھی کسی کو آپ یہ نہیں کہتا سنیں گے کہ جی عورت کو پیر کی جوتی بنا کے رکھیں. کوئی باپ اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہتا, وہ مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں, وہ بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں, اور آس پاس کی خواتین اس کو پوائزن اور ٹاکسک بنا رہی ہوتی ہیں اس چیز کو. تو میں یہاں پہ بالکل آپ کی بات سے 100% اگری کروں گی کہ خواتین کو اپنا پیراڈائم شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. خواتین, اگر آپ ماں ہیں تو ایسی بیٹیاں ریز کریں, اگر آپ بہن ہیں تو دوسری بہنوں کو, اپنے آس پاس سہیلیوں کو, کولیگس کو, فیلوز کو یہ انکلکیٹ کرنے میں ہیلپ کریں کہ آپ کو فیلو ویمن کو سپورٹ کرنا ہے. ساجد بھائی, میں ابھی ایک ریسنٹ ہارٹ بریک ابھی مجھے سننے کو ملا ہے جہاں پہ کی ریسورس خاتون جو ہیں ان کو ویمن امپاورمنٹ کے پروگرام کرانے سے پرابلم ہے. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہاں کسی ایک بھی جینٹل مین کو پرابلم نہیں ہے, نہیں ہوتا. وہاں خواتین کو پرابلم ہے کہ ویمن امپاورمنٹ پہ بات کیوں ہو رہی ہے. وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک جنریشن مائگریشن بھی ہے نا. جو میں ہوں, میں 50 سال پرانا آدمی ہوں, تو آپ اس وقت پہلے میں نہیں ہوئی تھی, تو میں اپنا کلچر اور اپنا ماضی بھی ساتھ لا کے لے آیا ہوں. جو خواتین ہیں وہ بھی ساتھ لے آئی. پلس اس میں میل کا ایک رول ہے. جب کوئی غلطی ہوتی ہے بچوں سے تو ساری ذمہ داری ماں پہ ڈال دیتے ہیں, تو اس کو شیئر کریں. وہ خوف سے ایسے کرتی ہیں, یعنی وہ اون کریں کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر ہم دونوں سے غلطی ہوئی ہے تو ہم دونوں کو اون کرنا ہے اس کو. تو نارملی خواتین ذرا پریکاشنز لیتی ہیں وہ اپنے رشتے کو بچانے کے لیے کہ کل اس کا باپ کیا بولے گا, یا دادا کیا بولے گا, یا نانا کیا بولے گا. تو وہ ہمیں ان کی بیٹی کے بجائے جو ہمارے پارٹنرز ہیں ان کے ڈیسیجن کو ذرا تھوڑا سا آن کرنا چاہیے. غلطیاں ہو جاتی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, کنفیوژن آ جاتی ہے. یعنی ایک رول یہ ہے کہ وہ عورتیں بھی جو اتنی پریشان ہیں, وہ دیکھیں میری کمپنی نے مجھے بہت امپاور کیا ہوا ہے, تو ایکچولی ذمہ داری میرے پہ بہت زیادہ ہے. بالکل, کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی زیادہ, آپ سے کچھ نہیں پوچھتے نا,
تو پھر آپ کو اس کو کیسے لے کے چلنا ہے نا. تو میرا خیال یہ کہ یہ ڈیول قسم کی ذمہ داری ہے. اچھا, سو ویمن امپاورمنٹ پہ تو ہم جتنی بھی بات کریں وہ کم ہے, لیکن اس کو پوڈ کاسٹ کے دورانیے کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو تھوڑا سا شارٹ کریں گے. میں ایک اور بہت پرٹیننٹ کویشچن کے اوپر آنے والی ہوں, جہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ خواتین ورک فورس میں ان کا حصہ, ان کی ایکٹیو کنٹریبیوشن ٹو دا سوسائٹی اینڈ ٹو دا پروفیشنل کریئرز اینڈ وغیرہ وغیرہ. یہ بات پاکستان میں ہم پچھلے کوئی 6-8 مہینوں سے جب انفلیشن کریزی ہائی ہونا شروع ہوئی ہے تو ہم یہ زیادہ سن رہے ہیں کہ پاکستان کا برین ڈرین جو ہے وہ پچھلے کچھ سالوں کے مقابلے میں اس ایک سال میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا ٹیک ہے؟ یہ برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے, اس کو روکنا کس طرح سے ہے, کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو پروفیشنلز کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے ٹو اسٹاپ دیٹ؟ دیکھیں, برین ڈرین جو ہے نا, میں اس کو برین ڈرین نہیں بولتا. اگر برین ہوتا تو ڈرین نہ ہوتا, اگر برین ہوتا تو پھر وہ استعمال کرتا اس کو نا. ظاہر بات ہے یہ جاب سیکرز ہیں, یہ یعنی ایزی گوئنگ لوگ ہیں جو کہ جیسے ہی پڑھ لیتے ہیں کچھ بننا چاہتے ہیں. اکثر میرے پاس لوگ آتے ہیں اور مجھ سے جب بات کرتے ہیں تو میں اسے کہتا ہوں کہ پاس تھرو دی پروسیس سے گزرے. میں 30 سال بعد ابھی بھی کہیں نہیں پہنچا. میرے دوست مجھ سے بہت آگے ہیں, دنیا بہت آگے, کتنا پیچھے میں رہ گیا ہوں. 30 سال لگے یہاں سمجھنے, ابھی بھی بہت سی باتیں میں نہیں سمجھ پاتا کہ کیسے سمجھیں گے. ٹیکنالوجی ریپڈلی چینج ہو رہی ہے. تو ہمارے پاس کوریئرز ہیں, اب اس میں ایف ایس سی اوپر کوریئر نہیں آتا. اس سے اوپر کوئی بی آ جائے تو اس کو توہین محسوس ہوتی ہے کہ وہ کیسے کوریئر بنے گا, رائڈر کیسے بنے گا. بکنگ کاؤنٹرز پہ MBA نہیں آتے. اچھا, ہمیں ہزاروں لوگ چاہیے, لوگ نہیں ملتے. تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی جاب کریں تو یہ اس ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کریں. یعنی میں نے MBA کر لیا ہے کسی یونیورسٹی سے, اب میں کسی ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کروں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو کیسے لیڈ کر سکتا ہوں جب مجھے اس ٹیکنالوجی کا پتہ ہی نہ ہو, یا جو آپ نے کیا ہے اس پہ آپ سے بہتر نہ ہوں, یا میں آپ کو لیڈر تو گائیڈ کرتا ہے نا. تو میرا خیال یہ کہ یہ جو ڈرین ہو رہے ہیں یہ پروسیس سے گزرنا نہیں چاہتے. یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے ہم پیسے کما لیں. میرا ان سے ریکویسٹ ہے, سجیشن بھی ہے کہ آپ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائیں. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, جیسے میں نے LLB کی, MBA کیا, پڑھا لکھا تھا, مجھے معلوم تھا کہ میں نے سکسیسفل ہونا ہے, تھوڑا ایک پروسیس سے گزرنا ہے. اگرچہ میرا کوئی بیک گراؤنڈ اس طرح کا نہیں ہے کہ میں بہت امیر ہوں, نہیں, ہم ایک ہمبل عام سے لوگ ہیں, سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہیں, کوئی خاص بات نہیں ہے. بس صرف یہ کہ ایک پروسیس پہ گئے اور کوئی جاب یعنی وکالت سے پھر جا کے موٹر سائیکل پہ ہم نے جاب کر لی تھی. آپ سب لوگ آئیں, رائڈر بنیں, بکنگ کاؤنٹر پہ جائیں, آپ سیلز میں آئیں, بزنس ڈیولپمنٹ مینیجرز بنیں, آپ بینک میں کیشیئر بنیں, آپ کچھ بھی بنیں, اور پھر دیکھیں پوٹینشیل اور پانی اپنا راستہ خود بناتی ہے. بالکل. 1 سال بعد کوئی بھی کیشیئر اگر اس قسم کا ہے تو بینک اس کو پروموٹ کر دیتی ہے. میرا بیٹا تھا, باہر سے پڑھ کے آیا تھا, وہ میں نے اس کو ایک کال سینٹر پہ بٹھایا تو اس کو ہر دن اپریسیشن ہی ملتی گئی. آپ کی لینگویج بہت اچھی ہے, آپ کی انگریزی بہت اچھی ہے. وہ ایک دم سے اس کو ایک اور جاب ملی تو میں نے کہا تمہیں کیا بولا تھا, جسٹ جوائن اینی تھنگ, اب تم خود بتا دو گے تم کیا ہو. تو میں سب سے بچوں سے کہتا ہوں آپ مایوس نہ ہو, اتنا کچھ ہے. اس ملک میں ٹیلنٹ کی بہت کمی ہے جو کام کر رہے ہیں. ہمیں ٹیلنٹ چاہیے ہوتا ہے, آپ باہر چلے جاتے ہیں, ذرا صبر کر لیں, 3 سال کسی کام میں لگائیں, پھر دیکھیں آپ ٹاپ پہ ہوتے کہ نہیں. جو مجھے 30 سال لگے آپ کو 10 سال لگیں گے یہاں تک آنے میں, اور آپ کے بعد جو جنریشن ہے اس کو 5 سال لگیں گے. دنیا بہت تیزی میں ہے, آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, آپ کے پاس اسکل ہے, آپ کے پاس انگلش لینگویج ہے, بڑے بڑے شہروں میں بڑے اسکولوں میں آپ پڑھے ہیں, آپ کے پاس ایٹیچیوڈ ہے. تو میرا تو یہ خیال ہی ہے کہ یہ غلطی کر رہے ہیں. باہر جا کے میں نے دیکھا ہے, میں پوری دنیا دیکھ کے آ گیا ہوں. آپ پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈالتے ہیں, گیس اسٹیشن پہ ہوتے ہیں, یہ لوگ اسٹور پہ سامان رکھ رہے ہوتے ہیں, یہ وہاں پہ پراپرٹیاں بیچ رہے ہوتے ہیں, پین بیچ رہے ہوتے ہیں, سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہوٹل کے کاؤنٹر پہ میں نے ان کو دیکھا ہے, اور جو نہیں پڑھے لکھے ہوئے ان کو ٹرک میں بجری بھرتے ہوئے دیکھا ہے, ان کو مزدوری کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک کمرے میں 30 لوگوں کو دیکھا ہے. تو یہاں پہ وہ لوگ پھر سفید کپڑے پہن کے, راڈو گاڑی پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک پیراڈائم شفٹ ہے کہ بھائی اپنے ملک میں عزت سے رہنا, اپنے ملک کے لیے کام کرنا بہت بڑی بات ہے. کسی اور کی اکانومی میں جا کے ان سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس اکانومی کو بہتر, یہ بہتر بھی اس لیے نہیں ہو رہی نا کہ آپ اس کے لیے کوئی کام کر ہی نہیں رہے. میں جس انڈسٹری میں ہوں اس میں ہزاروں لوگ میری طرح کام کر رہے ہیں, وہ انڈسٹری پھل پھول رہی ہے. اور جس انڈسٹری میں آپ بھاگ رہے ہیں تو پھر آپ وہ انڈسٹری کیسے بنے گی؟ جب سارا برین ہی باہر جائے گا تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو نہیں جانا چاہیے. کوئی مایوسی والی بات نہیں. ہم کس ملک میں کام کر رہے ہیں, اسی ملک میں. آپ کس ملک میں ہیں, وہ کس ملک میں ہیں, بچے کس ملک میں ہیں, نیٹ سول کہاں پہ ہے, ہسپتال کہاں ہے, ڈیوو کہاں پہ ہے, اسی ملک میں ہے نا. اتنی اسٹوری کیسے بن رہی ہے. تو میرا خیال یہ کہ ان کو مینٹورنگ کی تھوڑی ضرورت ہے, یا شاید یونیورسٹی سے تھوڑا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ پروسیس سے گزریں.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں اگلا سوال تو انفلیشن سے ریلیٹ کرنے والی تھی, لیکن آپ نے یہ جو بات کی ہے نا, میں اس میں سے ایک اور میرا اپنی لرننگ کے لیے بھی سوال میں کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ جیسے اگر ایف اے سے اوپر بچہ ہے وہ کوریئر یا رائڈر نہیں بنے گا, اور اگر کوئی بی اے یا ایم بی اے کر کے آ رہا ہے, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز کی بجائے زیادہ اس سینس میں یوز ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اچھی ڈگری لے کے آ جاتا ہے یونیورسٹی سے بچہ اور اس کو کوئی کام نہیں مل رہا, تو وہ اگر چھوٹے اسکیل پہ بھی اپنا انٹرپرینورشپ کا کوئی اسٹال لگا لیتا ہے, کوئی چھوٹا سا اسمال اسکیل بزنس شروع کر دیتا ہے, یا اگر کہیں جاب کرنا شروع کر دیتا ہے جسٹ بیکاز فارغ رہنے سے یا کسی سے ہیلپ لینے سے بہتر ہے کہ اپنا کام کرے, تو اس کو سوشل میڈیا اتنا نیگیٹیولی گلوریفائی کر کے دکھاتا ہے. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سوشل میڈیا تو پبلک ٹوائلٹ ہے, یعنی وہاں تو لوگوں نے اپنے اپنے جتنی بھی فرسٹریشن ہے وہ ڈالنی ہے نا. وہ کوئی ایسے منٹور کا یا کوئی اسٹرکچرڈ وے میں تو کوئی اکاؤنٹ ہولڈر نہیں ہے نا, اس میں تو ہر آدمی ہوتا ہے, لیکن لوگ بہت انفلوئنسڈ ہوتے ہیں اس سے. تو وہ اپنی پرسنالٹی کی کمزوری ہے نا. آپ ایک باتھ روم میں جائیں جس میں سارے لوگ جاتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ وائرس لگ سکتا ہے, کیونکہ پبلک ہوتا ہے نا وہ, تو آپ زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ اپنے خیال کرنا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کیا انفلوئنس لے رہے ہیں؟ یہ بالکل بہت اچھی امپورٹنٹ بات کی کہ یو ہیو ٹو بی ویری پکی اباؤٹ وٹ یو سی اینڈ وٹ یو ایکسپوز یور سیلف ٹو, وٹ یو ریڈ, وٹ یو لسن ٹو, ہو یو فالو آن سوشل میڈیا. جیسے ہم ڈیل کارنیگی اور زگ زگلر ٹائپ کے لوگوں سے یہ سنتے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد کے کمپنی جو آپ کے دوست ہیں 5 ایسی لوگوں کا آپ ایوریج ہوتے ہیں جن سے آپ اپنے آپ کو سراؤنڈ کرتے ہیں. تو آپ سوشل میڈیا پہ بھی ضرور یہ دیکھیں کہ آپ کون سا میڈیم فالو کر رہے ہیں, کون سا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے, وہاں پہ کون سے لوگ ہیں جن سے آپ انسپائر ہوتے ہیں, ان لوگوں کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, ان کے شوق کیا ہیں, اور ایکچولی میں آپ وہی کچھ اپنے اندر ابزارو کر رہے ہوتے ہیں اور وہی چیزیں بن رہے ہوتے ہیں. سو ساجد بھائی, آپ کی حیثیت کیا ہے, ہاں انہوں نے زندگی میں کیا کیا ہے, آپ یعنی کیوں انفلوئنس ہوتے ہیں ان سے, کیا ضروری ہے کہ پبلک میں جا کے آپ وائرس لے لیں؟ تو یہ تو ان کی اپنی یعنی کمزور شخصیت ہے. آپ کبھی بھی انٹرپرینورشپ میں نہ جائیں اگر آپ نے جاب نہیں کی. جس نے بھی کام کرنا ہے وہ پہلے جاب کرے, پہلے ذرا اپنے آپ کو ڈاؤن کرے, تھوڑا سا دیکھے کہ دوسرے لوگ کاروبار کیسے کریں, بڑے بڑے جو امپائرز ہیں, فارمیٹس کیا ہیں, ڈاکیومنٹ کیا ہے, پروسیس کیا ہے, اس کو سیکھیں. پھر اپنے کاروبار میں تو اگر آپ گئے تو پھر تو یعنی آپ نے ایک بہت بڑی یعنی فتح حاصل کر لی کہ 4 اور لوگ بھی, کوئی بھی ایسے کوئی بزنس نہیں ہے جس میں یعنی 4 لوگ کام نہ کریں. جو لوگ یوٹیوبرز ہیں, یہ میں ان سے یہ کہہ سکتا ہوں بہت جلدی وہ فارغ ہو جائیں گے. جو کہ یعنی اس پہ ہیں, یعنی امیزون پہ ہیں, یہ سارے ٹیمپرری ایک ہوا آتی ہے اور چلی جاتی ہے. یہ کوئی انڈسٹری نہیں بن رہی, یہ کوئی چیز ایسی نہیں بن رہی کہ آن لائن بزنس ہوگا. یہ انٹرم 10 سال 20 سال کا ایک اسپیل ہے, گزر جائے گا. آپ کو اسٹرکچر وے میں انڈسٹری بنانی ہے, اسٹرکچر وے میں انسٹیٹیوٹس بنانے ہیں, اسٹرکچر وے میں کمروں میں ورک فرام ہوم کر کے آپ پیسے کما سکتے ہیں, مگر آپ انڈسٹری نہیں کھڑی کر سکتے. آپ لوگوں کو موقع, آپ کی کوئی لیگیسی نہیں ہوگی, آپ کی انہیریٹنس ہوگی کہ جی میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں, میں تو یہ کما سکتا ہوں. میں ہنستا بھی ہوں کہ یار اس سے کیا فائدہ ہوا, یہ تو کوئی بھی کما سکتا ہے. اصل چیز یہ کہ کیا 6 لوگوں نے مل کے کچھ کمایا اور پھر وہ آگے 12 ہوئے, 12 25 ہوئے, 2500 ہوئے. ڈیو پاکستان ایک امپلائی جو شروع ہوا 7,500 امپلائیز ہیں اور 25 سال گزر گئے. تو کیا کوئی ایسی چیز ہے؟ تو جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اپنا کام کرنا چاہتے ہیں, وہ پہلے تھوڑی جاب کر لیں, اپنا ایگو ذرا کل کریں اور اپنا ذرا یہ کریں. اور باپ کے پیسوں پہ کاروبار کرتے ہیں, مجھے ہنسی آتی ہے کہ یہ تو کاروبار ایکچولی آپ کے والد صاحب کر رہے ہیں, آپ تو نہیں کر رہے. کاروبار وہ ایک جاب زیرو سے شروع کریں, آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو, آئیڈیا ہو اور آپ اس کو شروع کریں. جب کوئی اسپانسرڈ ہو تو پھر تو وہ ایکسپیریمنٹ کوئی اور کر رہا ہے, آپ جسٹ پلے کر رہے ہیں. یہ جاب ہی ہے, آپ اپنے باپ کے ملازم بن گئے ہیں. اکثر میں کہتا ہوں یار یہ جاب ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ کے والد صاحب اسپانسر ہیں اور آپ اس کو اڑانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو لوگ پرائے پیسے میں کام کرتے ہیں ان کو تو مشورہ یہ ہے کہ یار آپ پلیز تھوڑی جاب کر لیں اور تھوڑے سے پیسے لیں فیملی سے, اس کو واپس کریں, اس کو ایسے سمجھے ایز اے کیپٹل آپ نے لون لے لیا ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جاب ضرور کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے کاموں میں اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ میں کبھی کبھی ہنستا بھی ہوں. پارکنگ میں, جوس کی دکانوں میں, چھوٹی چھوٹی فارمیسیز میں, پیٹ شاپس میں, ہیئر کٹر سلون میں اتنی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے کچھ نہیں کرنا, کسی اور نے کرنا ہوتا ہے. یعنی کوئی ہیئر کٹرز آپ نہیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار میں کیا کروں گا. ورک شاپس میں, کار ورک شاپ میں آپ نے مستری نہیں بننا, آپ نے میکینک نہیں بننا, آپ نے ایک ماحول بنانا ہے, آپ نے ایک ایس پی بنانی ہے. آپ کو لوگ مل جائیں گے, جب آپ کو لوگ ملیں گے تو روزگار بڑھے گا. اور آپ اس کو پھر آپ نے جو تجربہ ہے, جو فارمیٹس ہیں, ایک اسٹرکچرڈ ورک شاپ
ایک نان اسٹرکچر ورکشاپ سے بہت بہتر ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے آپ نے جو بھی کی کہ جب بھی آپ کوئی بزنس کریں اگر آپ ان ایکسپوجرڈ اور ان ایکسپیرینس یا ان ایکسپیرینس جا رہے ہیں بزنس کے اندر, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پیسے ڈبونے کا خود انتظام کر کے جا رہے ہیں. تو جب تک آپ کے پاس جاب کا ایکسپوجر نہیں ہے, ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ نے اگین ہم پروسیس کی بات اس لیے کریں کہ پروسیس از دی اونلی تھنگ دیٹ میٹرز, ایوری تھنگ ایلس از باؤنڈ ٹو کم, ریسپیکٹ از باؤنڈ ٹو کم, فیم از باؤنڈ ٹو کم, منی از باؤنڈ ٹو کم. آپ نے دیکھنا یہ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی اور کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا امپیکٹ سوسائٹی میں کیا رہا ہے, ہاؤ آر یو میکنگ لائفز آف ادر پیپل بیٹر. اچھا ٹاکنگ اباؤٹ میکنگ لائفز بیٹر, پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں ایک دم جیسے آپ نے کہا نا ایک ہوا چلتی ہے اور بھیڑ چال میں سارے ہی لوگ وہیں اسی لائن پہ شروع ہو جاتے ہیں. امریکہ سے یو ایس اے باقی جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں ان سے ہم بہت ساری چیزیں مستعار لیتے ہیں. جیسے وہاں پہ بھی لیٹس سپوز پوڈ کاسٹ شروع ہوئی تو پاکستان میں ایک بندے نے شروع کی اور وہ پھر 100 بندوں نے شروع کر لی, ہر بندہ اسی کو کر رہا ہے. فائر سائڈ چیٹس کا وہاں بہت رواج تھا, وہاں سمپوزیمس کا, ورک شاپس کا بہت رواج تھا, وہ یہاں پہ بھی آنا شروع ہو گئی. کولیبوریشنس کا, ایم او یوز کا وہاں بہت ایک دم رواج تھا, یہاں پہ پاکستان میں ایک دم سب نے شروع کر دی. میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ لاجسٹکس میں خاص طور پہ یہ ٹرکی اس لیے کیونکہ فیول پرائسز انفلیشن کے ساتھ بہت زیادہ انپریڈکٹیبلٹی اور والیٹیلیٹی کے ساتھ اوپر جا رہی ہیں, اینڈ وی نو دیٹ اٹس اے پوائنٹ آف نو ریٹرن. اب شاید اس سے واپس کبھی نہیں آئیں گی. جتنے کمپیٹیٹرز آپ سمجھتے ہیں مارکیٹ میں ہیں اس فیلڈ کے اندر, وائی آر دے unable to make a consortium where they can all come together, and instead of doing a price war and then fizzling out of every business, why cannot they work synergizing with each other? یہ بالکل ایسی سوال ہے جیسے ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ہمارے ایک اس ملک میں یونین بازی کا بڑا شوق ہے, یعنی ہم اکٹھے تو ہو سکتے ہیں مگر اینٹی اسٹیٹ یا اپنے کوئی ظلم ہو تو اس کے خلاف جتنے بھی کوئی فورم نہیں پروڈیوس کر سکتے. ہم ٹرک ٹرانسپورٹ یونین, فلاں یونین, لیبر یونین, وہ مطلب اس کا یہ کہ جب ہم پہ کوئی ظلم ہوگا تو ہم اس کو ریٹیلیٹ کریں گے, مگر اپنے لیے کیا کریں گے. آج تک کوئی یونین ایسے نہیں بنی, یعنی آپس میں کوئی میٹنگ نہیں ہوتی. تو یہ ہم نے بھی بڑی کوشش کی کہ فورم بنے, مگر ہم چونکہ ہمارا کلچر نہیں ہے فورم بننے کا, کولیبوریشن کرنے کا. جو پرائسز ہیں وہ ایسے ہی جائیں گی اوپر اور وہ پوری دنیا میں جائیں گی, مگر پہ اسٹریٹجیز کیا ہیں. یعنی دی کولیبوریشن از دی اونلی وے آؤٹ کہ کچھ 4 کمپنی مل کے لائن ہال شیئر کر رہی ہوں, کوئی ایک پروڈکٹ چھوڑ دیں کسی کے لیے, کہیں پہ لوکیشن ڈیلیور کرنے کے لیے دیں, کوئی پاکستان پوسٹ کسی کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہا ہو, 2 کمپنیاں کر رہی ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ ابھی بہت ساری کمپنیاں یعنی فزر آؤٹ ہو گئی ہیں, چلی گئی ہیں, اور جو تھوڑی بہت چھوٹی چھوٹی چل رہی ہیں وہ 3 سال کے اندر اندر ہی اپنا, یا کوئی ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جو ایک آدمی پیسہ کما رہا ہوگا, 10-20 لاکھ بچا رہا ہوگا, وہ کسی کو فیوچر نہیں دے سکتا. چھوٹی کمپنیاں جو ہیں وہ آپ کو کیریئر نہیں دے سکتی, اس پہ اچھے لوگ کام نہیں کر رہے, اس میں کچھ ہے ہی نہیں, تو وہ جسٹ ایک کسی آدمی کا بزنس ہے اور جو بے روزگاروں کا ٹولہ ہے اس کے ساتھ کام کر رہا ہے, وہ لاس کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں وہ چل رہا ہے, یا فورن انویسٹمنٹ ہے, کہیں سے پیسہ آیا ہوا ہے اور اس کو اڑانے کے اس میں ہے. جو صحیح اسٹرکچرڈ وے ہے وہ یہ کولیبوریشن ہے, کوآرڈینیشن ہے, فورمز ہیں کہ کس طرح سے, پھر ٹیکنالوجی ہے, یعنی ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کیا جائے, کیسے بہت سی چیزوں کو کم کیا جائے. آپ دیکھیں گی کہ فیوچر میں ایئر لائنس کی انڈسٹری کو چیلنج آئے گا, روڈ بہت اچھے ایڈوانس بن رہے ہیں, ہم تو اس پہ یعنی آج سے 2030 کی اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں کہ جب یہ کراچی پشاور 12 سے 10 گھنٹے پہ 10 سے 12 گھنٹے پہ آ جائے گا تو پھر کون فلائٹ لے کے آئے گا, سامان کیسے پہنچے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایئر لائن سے یہ پریشر کم ہوں گے, ریٹ کم ہوں گے, اور اس کا وے آؤٹ یہی ہے کہ ٹرانسپورٹیشن میں ٹیکنالوجی لائی جائے. ابھی ہم نے اپنے ڈیو فاسٹیکس میں الیکٹرک رکشے ٹیسٹ کر لیے, ڈیو کی الیکٹرک بسیں ٹیسٹ کر لی. ابھی ہمارے چیف ایگزیکٹو اور ٹیم لندن بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اسی قسم کی گرین انوائرمنٹ پہ اور الیکٹرک ویکلس پہ, الیکٹرک بسوں پہ ایک سیمینار چل رہا ہے 3-4 دن کا, تو وہ چل رہا ہے. ہم نے پیسنجر وینز بھی چلا لی الیکٹرک, اور سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس کے 2-3-4 راستے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ٹیکنالوجی کو فوراً چینج کریں, جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں آپ یعنی جدت لائیں, ان کی سپیڈ بڑھائیں. جیسے ہم واحد لوگ ہیں جو کارگو بسیں رکھتے ہیں, یعنی کارگو کی بسیں چلاتے ہیں. سپیڈ ان کی بس جتنی ہے سامان وہ 7-8 ٹن لے آتی ہے. تو یہ جدت دیو پاکستان نہیں دی کہ یار یہ ٹرکوں سے بہتر یہ کہ ہم بس چلائیں, اور جہاز سے بہتر ہے کہ ہم بس چلائیں, تاکہ اس کے ان بٹوین وے نکلے. کولیبوریٹ کریں, ٹرکوں کو بڑا کریں, کنوینر بیڈس لائیں, لفٹرز لائیں, سارٹرز لائیں, ٹیکنالوجی لائیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لائیں, ایڈریسز گوگل میپ کریں, ویسٹ نہ کریں. موٹر سائیکل میں الیکٹرک مشینیں دیں, لیکن بائکس پہ بہت فیول لگتا ہے. تو اس کا تو یعنی یہ تو آپ کسی چیز روک تو نہیں سکتے, آپ انفلیشن اس کو تو نہیں روک سکتے, مگر ہم مسلسل ہمارے جو R&D ڈپارٹمنٹ ہے
ویسے بھی پچھلے 25 سال میں بھی بہت ریسرچ کی ہے, اور ہم جو ریسرچ کرتے ہیں وہ 2030 پہ کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 2030 میں اگر یہی پیٹرول اسی ریشو سے بڑھے گا تو وہ کہاں ہوگا, اگر یہی HR اسی ریشو 10 سال سے چل رہی ہے اسی سے اگر گرو کرے گا, یا ان کی جو چارجز یا ان کی جو ریمونیشن بڑھے گی, تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یار 2030 میں ہمیں کہاں پلیس ہوگا. تو وہ تو یعنی سنا یہ تو پالیسی سے نہیں بنے گا, یہ تو اسٹریٹجی سے بنے گا. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. فارورڈ تھنکنگ, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا, سو سمرائز کرنے کے لیے جیسے ہمیشہ میں آپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پوڈ کاسٹ میں سمرائز میں نہیں کروں گی بلکہ آپ کریں گے. اس سے ہمیں بھی یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ نے پوڈ کاسٹ سے کیا سیکھا, گیسٹ کی کون سی بات نے آپ کو انسپائر کیا, کس بات نے آپ کو سوچنے پہ مجبور کیا, کون سی بات سے آپ اگری ٹو ڈس ایگری کرتے ہیں, وہ سب کچھ ہمیں کامنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیں. تھینک یو سو مچ حاجد صاحب فار جوائننگ. بہت شکریہ, بہت اچھا لگا, بہت مزہ آیا, اینڈ آئی ایم شیور جو بھی یہ پوڈ کاسٹ دیکھا ہے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. خوش رہیں, آسانیاں بانٹیں, سیکھیں, سکھائیں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اسی چینل پہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.